سندھ پبلک سروس کمیشن کا نام سامنے آتے ہی میرٹ کے قتل عام اور پرچیوں پر اعلیٰ عہدوں پر بھرتیوں کے الزامات ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک خوشگوار حیرت بلکہ کرشماتی پیش رفت سامنے آئی ہے جب تقریباً 2 عشروں بعد سندھ پبلک کمیشن کے تحت کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامز یعنی مقابلے کے امتحان کے تحت 100 سے زائد امیدواروں کو پہلی بار خالص میرٹ پر بھرتی کیا گیا، جن میں اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن آفیسر، ڈی ایس پیز اور ای ٹی او سمیت ایگزیکٹو گریڈ کے افسران شامل ہیں۔ تلخ حقیقت ہے کہ ماضی میں سندھ میں غریب اور متوسط طبقے کے ہونہار اور ذہین نوجوانوں کے لیے بظاہر ان عہدوں پر بھرتیوں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مقابلے کے یہ امتحانات 2003 سے مسلسل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتے رہے تھے۔ نیب اور اینٹی کرپشن نے تحقیقات کی، کرپشن اور بے ضابطگیوں پر اعلیٰ عدالتوں نے کمیشن کے چیئرمینز اور ممبران کو عہدوں سے فارغ بھی کیا اور امتحانی نتائج منسوخ بھی کیے گئے، اور ہم اس پروگرام میں سندھ پبلک سروس کمیشن کا مسلسل پوسٹ مارٹم کرتے رہے۔ سپریم کورٹ نے 2 روز قبل سندھ پبلک کمیشن کے تحت سن 2015 میں جو ایگزام ہوا تھا، کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام جو مقابلے کا امتحان کہا جاتا ہے، اس کے تمام نتائج کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب ایک نئی غیر معمولی کیفیت کو جنم لیا ہے اور آج سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو امتحان ہو رہے ہیں، اب سندھ ہائی کورٹ خود اس کی نگرانی کر رہا ہے اور آج اس سلسلے میں باقاعدہ اس عمل کا آغاز کیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اب چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن نور محمد جادمانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیکرٹری سندھ پبلک سروس کمیشن عطا اللہ شاہ کو معطل کر دیا ہے۔ کمیشن کے اراکین نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بندوں کو تھوک کے حساب سے اعلیٰ بھرتیاں کی ہیں۔ ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ نے کمیشن کے تحت اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن آفیسرز، ای ٹی او سمیت ایگزیکٹو گریڈ کے عہدوں پر 200 سے زائد بھرتیوں میں جعل سازی کا نیا فراڈ پکڑ لیا ہے۔ یہ تھی ماضی میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں گڑبڑ گھوٹالوں کی کہانی، مگر کمیشن کی حالیہ 20 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ بھرتی ہونے والے براہ راست 17 گریڈ کے انتظامی عہدوں پر بھرتی ہونے والے افسران سندھ حکومت کے پبلک سروس کمیشن کے کسی عہدیدار کی اولاد، بھانجے، بھتیجے، قریبی عزیز نہیں، بلکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ کامیاب ہونے والے 90% امیدوار غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی امیدوار نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتائج کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی کی جانب سے کمیشن پر ملی بھگت، کرپشن، اقربا پروری یا غیر شفافیت کا الزام تک نہیں لگایا گیا۔ دیکھا جائے تو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میرٹ پر ہونے والی یہ بھرتیاں کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن یہ معجزہ کیسے ہوا اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی جناب اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ سندھ پبلک سروس کمیشن جیسے بدنام ادارے کے ذریعے صوبائی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار میرٹ پر بھرتی ہو جائیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اختیار کھوکر صاحب، یہ کیسے ہوا؟ یہ معجزہ آخر ہوا کیسے؟ جی بہت شکریہ مسعود صاحب۔ اصل میں اس معجزے کا ایک تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ 2020 میں نومبر 2020 میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ایک افسر ہیں محمد ایوب پنور صاحب، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اس نے ہمت کی اور سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی اور اس نے پورا سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو کچا چٹھا ہے وہ کھول کر عدالت کے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ ماضی میں کتنے امتحانات ہوتے رہے ہیں اور کس طرح کمیشن کے جو ممبران ہیں اور جو عہدیداران ہیں، جو کنٹرولر امتحانات ہیں، ان کے قریبی عزیز، اولادیں، بھانجے، بھتیجے بھرتی ہوتے رہتے۔ انہوں نے پورا بتایا، پورا موڈس آپرینڈی جو ہے وہ پورا کھول کے رکھا کہ کس طرح پیپرز تیار ہوتے ہیں، کس طرح یونیورسٹیز کے پروفیسر جو پیپر بناتے ہیں، جو چیک کرتے ہیں، ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، ان کی بھی اولادیں اس پہ بھرتی ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے عدالت کے سامنے یہ پریئر رکھی کہ یہ امتحانات عدالت کی نگرانی میں ہونے چاہیے، اور اس میں یہ کہا کہ جو کنٹرولر امتحانات تھے ہادی بخش کلوڑو صاحب، وہ اس کے ایک امتحان کو کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام کو سپریم کورٹ نل اینڈ وائٹ کرا دے چکی ہے اور کئی امتحانات ان کے چیلنج ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو عہدے سے نہیں ہٹایا گیا اور اس کے کئی قریبی عزیز جو ہے وہ بھرتی ہو گئے ہیں۔ تو اس کے خلاف بھی کارروائی کا اس نے درخواست میں ایک درخواست دی تھی، تو عدالت نے حکم دیا تھا کہ آئندہ جو کمبائنڈ کمپیٹیٹیو کا ایگزام ہے وہ عدلیہ کی نگرانی میں ہوگا، اور آفیشیل اسائنی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اس کی نگرانی کریں گے اور ڈویژنل لیول پہ جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں ہائی کورٹ کے وہ اس کو دیکھیں گے۔ تو پھر وہ اس امتحان کو کنڈکٹ ہوا نومبر 2020 میں یہ امتحان کنڈکٹ ہوا
لیکن ہوا یہ کہ وہ اسی انتظامیہ کی نگرانی میں ہوا، یعنی کہ وہ کنٹرولر کو نہیں ہٹایا کیا، ممبران وہی تھے، چیئرمین یہ تھے، صرف یہ تھا کہ جو آفیشیل اسائنی اور ہائی کورٹ کے لوگوں نے اس کی نگرانی کی، اس کی انویجیلیشن کی، ان کی جو سیل کیے پیپر وغیرہ جو بھی تھے۔ بہرحال بعد میں یہ ہوگا جون 2021 میں ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا کمیشن کا، ڈاکٹروں کی بھرتی کا، اور ہائی کورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو غیر فعال کر دیا، بند کر دیا، ان کی تمام سرگرمیاں بند کر دی۔ نتیجے میں یہ اس امتحان کا نتیجہ بھی رک گیا، اور ایک سال کے بعد نئی انتظامیہ آئی، نئے چیئرمین آئے، نئے ممبران آئے، نئے عہدیداران آئے۔ 2022 میں، جون 2022 میں، ستمبر 2022 میں یہ فعال ہوا کمیشن دوبارہ۔ تو جنوری 2023 کو جو نئے چیئرمین ہیں محمد وسیم صاحب، انہوں نے آفیشیل اسائنی کو کہا کہ جی ہمارا نتیجہ رکا ہوا ہے 2020 کا کمبائنڈ کمپٹیٹیو کا، اگر اس کو دیکھیں، ان پرچوں کو دیکھیں جن کی چیکنگ جو ہے وہ پہلے ہی ہو چکی تھی سابقہ انتظامیہ۔ تو جب آفیشیل اسائنی نے کمیشن میں جا کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ سینکڑوں پرچے ایسے تھے جن کو ڈی کوڈ کر کے ریکٹیفیکیشن کے نام پہ دوبارہ چیکر کو بھیجے گئے، اور ان میں نمبر کاٹ کے یہ صورتحال ہم بار بار اپنے ناظرین کو بتاتے رہے، اعلیٰ حکام کو بتاتے رہے، یہی ہوتا رہا۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ عدالت کی نگرانی میں ہوئے تو نتائج یہ آئے جس کو ہم ایک معجزاتی نتائج قرار دے رہے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے جو نتائج ہیں اس کی اہم تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس میں اہم بات یہ ہے اپنا مسعود صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر عدالت نے دوبارہ امتحان کنڈکٹ کرنے کا حکم دیا فروری 2023 میں۔ دوبارہ یہ امتحان آفیشیل اسائنی کے نگرانی میں کنڈکٹ ہوا، اور پہلی بار ہوا کہ جی اس امتحان کے لیے جو پیپر بنائے گئے وہ سندھ سے باہر، یعنی نسٹ، اسلام آباد یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز تھے، یہ پیپرز بنوائے گئے، اور اس کے بعد اس کی جو کنڈکٹ ہوا، جو انویجیلیشن ہوئی، وہ آفیشیل اسائنی نے، کمیشن کے چیئرمین نے، ممبران نے خود کی، اور بعد میں ان پیپرز کی جو چیکنگ ہے وہ بھی سندھ سے باہر ہوئی، پنجاب کی یونیورسٹی سے اس کی چیکنگ کی گئی، اور باقاعدہ سیل کر کے وہ بھیجے گئے۔ ایک ایک پرچے پہ ہائی کورٹ کے آفیشیل اسائنی نے سائن کیا تاکہ پیپر چینج نہ ہو سکے، اور اس کے بعد جو انٹرویوز ہوئے اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی، ایک ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی آڈیو ریکارڈنگ محفوظ کر کے رکھی گئی تاکہ کوئی اس کو چیلنج کرے تو دکھایا جائے کہ جی وائواز میں بھی نمبر یعنی سندھ سرکار سے مکمل طور پر محفوظ بنایا گیا تو یہ نتائج سامنے آئے۔ تو اب اس کی اہم تفصیلات کیا ہیں؟ اہم تفصیلات یہ ہیں اپنا مسعود صاحب کہ اس کے کوئی 2000 کینڈیڈیٹ اس میں امتحان میں بیٹھے، لیکن اس میں سے صرف 182 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہ امتحان کلیئر کر سکے، یعنی 1.5% کا نتیجہ آیا۔ جو پہلے تقریباً 700 کینڈیڈیٹ جو پہلے ان اناؤنس رزلٹ تھا اس میں 700 کینڈیڈیٹ پاس دکھائے گئے تھے۔ جب باہر سے، سندھ سے باہر سے پرچے آپ نے چیک کرائے اور پیپر بنوائے تو وہ رزلٹ 1.5% پہ آیا، اور اس میں سے 101 امیدواروں کو یہ سیٹیں الاٹ ہوئی، جس میں سے 111 سیٹیں تھیں لیکن 101 کو الاٹ ہوئی۔ یعنی بڑا ہی زبردست قسم کا نتیجہ، بہت پریسائز، ایک مختصر سا سیگمنٹ ہے جو پاس ہوا۔ سخت امتحان، واقعی مقابلے کے امتحان ہوئے۔ یہ بتائیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں آئندہ کوئی گڑبڑ گھوٹالہ نہیں ہوگا اور کسی غریب کے ہونہار بچے کا حق نہیں مارا جائے گا؟ جی مسعود صاحب، اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ کمیشن کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ اب بھی ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں جو ٹیچرز کا امتحان ہوا تو اس میں ان کا پرچے آؤٹ ہوئے، اور پھر وہ پرچہ بھی کینسل ہوا، کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی نئے چیئرمین نے۔ اب یہ سوال میں نے جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے نئے چیئرمین ہیں محمد وسیم صاحب، ان سے بھی کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ جتنے بھی امتحان ہوں گے کمبائنڈ کمپٹیٹیو کے خصوصاً وہ اسی پیٹرن سے کریں گے، اسی پیٹرن پہ کریں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ تو بڑا زبردست ہوگا۔ بہت شکریہ جناب اختیار کھوکر صاحب، آپ نے گفتگو سنی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان بارہا افغان حکومت سے کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ ISPR کی طرف سے پھر ایک پریس ریلیز آئی ہے اور اس میں بھی یہی شکوہ کیا گیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں ایک بریک کے بعد۔